امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوب انجوائے کیا ہوگا چھٹیوں کو، پڑھائی وغیرہ بھی کی ہے نا۔ چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ سب سے پہلے آج ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے، یہ دیکھیے، خون کا بدلہ۔ خون کا بدلہ ایک لوک کہانی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو لوک کہانی کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوک کہانی جو ہوتی ہے وہ کسی علاقے کی، کوئی ایک مخصوص علاقہ ہوتا ہے، اس کی جو وہاں کی تہذیبی اور معاشرتی کہانی ہوتی ہے نا، جو بزرگوں سے سفر کرتی ہوئی، سینہ بسینہ سفر کرتی ہوئی جدید دور میں تحریری صورت میں سامنے آتی ہے، اس کو لوک کہانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہماری کتاب میں جو کہانی شامل کی گئی ہے، یہ ہمارے پیارے صوبے خیبر پختونخوا کی ایک لوک کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اس میں اب آپ کو میں یہ بتاؤں گی کہ کچھ مشکل الفاظ ہیں۔ اسکرین پہ دیکھیے، تھوڑا بڑا کر کے دکھاتی ہوں آپ کو۔ لت پت کا مطلب ہوتا ہے خراب حال، حجرہ کمرہ، نڈھال تھکا ہوا، نکاہت کمزوری، دیوانہ وار پاگلوں کی طرح، ٹھیک ہے۔ لہجہ بلہجہ، لمحہ بلمحہ، دم بدم، ملال افسوس، ٹھیک۔ غافل لاپرواہ، بدبخت بدقسمت کو کہتے ہیں، مہلک ہوتی ہے خطرناک، ٹھیک ہے۔ رفع دور کرنا، دستور قاعدہ یا قانون، کاری کاری کا مطلب ہوتا ہے مہلک یا گہرا، ندامت شرمندگی، آرزو خواہش کو کہتے ہیں، تمنا کو کہتے ہیں، انتقام بدلہ، حسرت افسوس، بفرا ہوا یعنی سخت غصے میں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کہانی میں بتایا کیا گیا ہے، میں مختصراً آپ کو بتاؤں گی۔ اس کہانی میں یہ دیکھیں، آپ کی کہانی ہے خون کا بدلہ، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا نام مراد خان ہے، اور وہ خون میں لت پت ہے، بہت خراب حالت ہے اس کی، رنگت زرد ہوئی ہے، اس کی بیٹی اور بیوی اس کے پاس اس کے حجرے میں یعنی کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور مراد خان مرنے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، لیکن میں دنیا سے ایک حسرت لے کے جا رہا ہوں کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا۔ تو اس کی جو بیٹی تھی سپن گل، وہ کہتی ہے کہ بابا جان میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے خون کا بدلہ لوں گی۔ کافی دن گزر گئے، لیکن سپن گل کو اپنے باپ کے قاتل کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اچھا، سپن گل انتقام کی آگ میں جل رہی ہوتی ہے، لوگ اسے سمجھاتے ہیں کہ وہ اس انتقام کے لیے اپنی زندگی کو برباد نہ کرے، لیکن اس کے اوپر لوگوں کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو ایک رات سپن گل خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کا باپ اس کو کہہ رہا تھا کہ بیٹی تم نے بڑی کوشش کر لی ہے کہ میرے قاتل کا پتہ چلا لو، لیکن تم میرے قاتل کو تلاش نہیں کر سکی ہو، تو اب اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو اور اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرو۔ سپن گل اٹھتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، اس کی ماں بھی اٹھ جاتی ہے، وہ دروازہ کھولتی ہے تو ایک نوجوان جو زخمی ہوتا ہے وہ دھڑام سے اندر آ کے نا گر جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سپن گل اس کا زخم دھوتی ہے، وہ ہوش میں آتا ہے، تو ماں جو ہوتی ہے وہ گرم دودھ پلاتی ہے اس نوجوان کو، تو وہ کہتی ہے کہ آج سے 2 سال پہلے بھی کسی بدبخت نے اسی طرح میرے شوہر کو بھی گولی مار دی تھی، تم زیادہ زخمی نہیں ہو لیکن تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ آپ کے شوہر کا کیا نام تھا؟ اس نے کہا مراد خان۔ تو یہ سن کے نوجوان جو ہوتا ہے نا وہ گھبرا جاتا ہے، سکتے میں آ جاتا ہے۔ ماں بیٹی دونوں اس کی بہت خدمت کرتی ہیں، لیکن جو وہ جوان تھا وہ شرمندہ شرمندہ دل میں رہتا ہے کہ مطلب کیوں شرمندہ ہوتا ہے ابھی ہمیں آگے پتہ چلے گا۔ تو ایک دن سپن گل نے کہا کہ میرے باپ کی روح آج کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی ہے، کاش مجھے میرے باپ کا قاتل مل جائے تو میں اس کو قتل کر کے نا اپنے باپ کی روح کو سکون پہنچاؤں۔ تو یہ بات سن کے نا وہ نوجوان چیخ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے باپ کی بندوق لاؤ اور مجھے قتل کر دو، کیونکہ میں ہی اس کا قاتل ہوں۔ میں نے تو کسی کے کہنے میں آ کے اسے قتل کر دیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں جہاں پناہ لے رہا ہوں یہ مراد خان کا گھر ہے۔ سپن گل تیزی سے گئی، اندر سے بندوق اٹھا کے لائی، اس کی ماں اسے ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ لڑکی اگر یہ نوجوان تمہارے باپ کا قاتل ہے نا تو یہ ہمارا مہمان بھی ہے، اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ سپن گل کہتی ہے کہ کاش مجھے اس گھر کی 4 دیواری سے باہر پتہ چل جاتا نا کہ تم میرے باپ کے قاتل ہو، تو
تم ہمارے گھر میں مہمان بن کے آئے ہو، اس لیے میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ تو بیٹا جی اس میں لوک کہانی میں ہمیشہ کیا بتایا جاتا ہے کہ سچائی کی جیت ہوتی ہے، نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، ٹھیک ہے، اور برائی ہمیشہ ہار جاتی ہے۔ تو اس میں کیا اخلاقی سبق ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ہمیں نیکی اور سچائی کے راستے پہ ہمیشہ چلنا چاہیے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب آپ لوگ ایسے کریں کہ آپ